الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شکیل مدنی اور آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ مدینہ المنورہ کی ایسی زیارت کے متعلق جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کالا جادو کروا کر اس جگہ پر دفن کیا۔ اس کے علاوہ کفار کی سازشوں سے اور تکلیفوں سے تنگ آ کر صحابہ کرام کو ٹریننگ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی۔ اس کے علاوہ مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اسی جگہ پر ہوئی۔ تو آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور مدینہ کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ اور جو بھی میرے چینل پہ نئے آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی مدینہ المنورہ کی بہت اہم معلومات کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ مسجد سبق مسجد نبوی شریف کے شمال مغرب میں 520 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ کیا آپ تمام افراد کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کالا جادو بھی کیا گیا ہے؟ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کالا جادو کیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر بہت سارے یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، پر جو کٹر یہودی تھے، جو کٹر کافر تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ناراض تھے۔ انہوں نے طرح طرح کی چالیں چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، نقصان دینے کی کوشش کی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نقصان یا کوئی بھی دھوکہ نہیں دے پائے۔ تو آخرکار یہ تمام جو کفار تھے، جو بڑے بڑے تھے، یہ ایک کالا جادو کرنے والے کے پاس گئے۔ وہ کالا جادو کرنے والا بہت مشہور تھا، اس کا نام ہے لبید بن عاصم۔ یہ تمام کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کافر کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے تو ساری کوششیں کر لی ہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتے، آپ کوئی کوشش کریں، کوئی علم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان دے۔ لبید بن عاصم جو تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کالا جادو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ خیر، اس نے کالا جادو کر دیا اور ایک کنویں کے اندر جا کے دفنا دیا۔ اس کالے جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہری پر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی لوکیشن بتائی، یعنی وہ جگہ بتائی کہ جہاں پر یہ کالا جادو ان یہودیوں نے دفنایا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، پتھر کے نیچے سے کھجور کے گھاوے کی ایک تھیلی برآمد ہوئی۔ اس تھیلی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی سر مبارک کے بال جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، یعنی اصلا جو کنگھی کرتے تھے، وہ جو کنگھی میں کچھ بال نکل کے رہ جاتے تھے، ان چیزوں کے اوپر جادو کیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک دورہ یا کمان کا چھلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سورتیں نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 آیتیں سورہ فلق میں اور 6 آیتیں سورۃ الناس میں ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت پڑھیں، ایک گرہ کھولیں، یعنی ایک گٹھان کھولیں، اور اسی طرح آیتیں پڑھتے جائیں اور گرہیں کھولتے جائیں۔ ساری گرہیں کھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا اثر ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے۔ تفسیر خزائن العرفان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے جس کنویں میں یہ سارا سامان دبایا گیا تھا، وہ کنواں اسی علاقے میں موجود ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے ایک باغ تھا، باغ کے اندر وہ کنواں بھی تھا۔ تو یہودیوں نے جو پتلا تھا، جو سارا سامان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو جادو کا سامان تھا، وہ اسی کنویں میں جا کر نیچے دبا دیا۔ اس جادو کی وجہ سے اس کنویں کا پانی بھی سارا زرد ہو چکا تھا۔ اللہ پاک ہمیں کالا علم کرنے والوں کی نحوست سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ جو بھی کالا علم کرتے ہیں اللہ پاک اس کو ہدایت دے، ہدایت نہیں تو اس کو اللہ پاک برباد کرے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی عزت محفوظ رکھے، اللہ پاک تمام پہ کرم فرمائے، اللہ پاک رحم فرمائے۔ اس جگہ کی جو دوسری روایات ہمیں ملتی ہیں وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاد کے متعلق تیاری کروانا۔
جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں کفار مکہ کی تاریخی شکست نے تمام کفار کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ اسلام کے دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کی دن بدن بڑھتی تعداد اور کامیابی کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کفار کی طرف سے سازشیں اور تکلیفیں ملنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حفاظت کرنے اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے اس جگہ کو بطور ٹریننگ مرکز کے طور پر استعمال فرمایا۔ اگر عام الفاظ میں اس جگہ کی تعریف کروں تو یہ اسلام کا پہلا فرسٹ آرمی ٹریننگ سینٹر بنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی ادبی، علمی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں سے لڑنے اور دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے ان کی ٹریننگ فرمائی۔ بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹریننگ میں تلوار چلانا اور گھڑ سواری کرنا شامل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار اور گھڑ سواری کے ہنر کو بہتر طریقے سے سیکھنے کی تلقین فرمائی تاکہ اس ہنر کے ذریعے جنگ کی کایا پلٹی جا سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ گھڑ سواری سیکھنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو تیزی سے اس جگہ سے دوڑاتے اور حفیہ کے مقام تک لے جا کر واپس آ جاتے۔ حفیہ مدینہ المنورہ سے باہر جبل احد کے مغربی جانب غابہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑوں کی ریہرسل یہاں تک ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک گھوڑوں کی ریہرسل کرائی۔ حفیہ اور ثنیۃ الوداع کے درمیان تقریباً 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسی مسجد کی جگہ پر یعنی مسجد سبق والی جگہ پر ہمیں ایک اور ہسٹری ملتی ہے۔ وہ ہسٹری یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی وہ اسی مقام پر ہوئی۔ حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیعت عقبہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں سیکھیں۔ جب وہ مدینے واپس آئے تو اسی مقام پہ کھڑے ہو کر مدینے والوں کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر سنایا۔ اس جگہ پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر فرما دی اور اس کا نام رکھا مسجد سبق، یعنی کوئی چیز سکھانے والی جگہ یا کوئی چیز سیکھنے والی جگہ۔ اب اس مقام پر یہ مسجد تو موجود نہیں ہے کیونکہ اسے شہید کر دیا گیا ہے، لیکن آج بھی اس جگہ پر روحانی کیفیت موجود ہے۔ آپ تمام حضرات کو جب بھی مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف حاصل ہو تو اس جگہ کی زیارت ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ بے کسوں کا سہارا ہمارا